ڈاکٹر وجے اور اس کی بیوی دونوں سائیکیٹرسٹ تھے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے کینیڈا سے ایک ایسی عورت کی کہانی جس کو ساری زندگی نہ عزت ملی، نہ چین ملا اور نہ سکون ملا۔ جب پہلی بار میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، نبیل کو، اس کے بال اڑے ہوئے تھے، چہرے پہ اس کی چھائیاں تھیں اور اس کی عمر کم از کم 45 سال تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو میری دادی اور میرے والد صاحب تانے دیتے ہیں، منڈا جم لیندی، میرا سہارا تے باندا۔ کوئی چارہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ میں اس گھر میں کینیڈا کے اندر اپنی ہی بہن کی نوکرانی بن کے رہتی۔ لاکھوں دفعہ مجھے یہ جتایا تھا کہ ہم نے تمہاری زندگی بنا دی، ہم تمہیں کینیڈا لے کر آئے، تمہارا ویزا لگوایا، تمہاری اوقات ہی کیا تھی۔ جو بچپن سے میری سہیلی ہے، جس پر میں نے بے تحاشا احسانات کر رکھے ہیں، جس کی بیٹی کو پڑھایا، اس کے گھر کے خرچے چلائے، اپنے دل کی بات اس سے شیئر کی، اس نے اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کی، آج وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں لاشعوری طور پہ اس کی بیٹی سے بدلہ لے رہی ہوں۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے کینیڈا سے ایک سمیرہ بہن نے سنائی، جن کی عمر میرے جتنی ہے، لیکن یہ کہانی ایک عورت کی کہانی ہے، ایک ایسی عورت کی کہانی جس کو ساری زندگی نہ عزت ملی، نہ چین ملا اور نہ سکون ملا۔ سمیرہ کہتی ہے کہ میری پیدائش میرپور میں ہوئی تھی، اور جب میں پیدا ہوئی تو میری دادی نے اور میرے ابا نے بہت واویلا مچایا تھا۔ میری دادی کا خیال تھا کہ سمیرہ کی جگہ بیٹا ہونا چاہیے تھا تاکہ باپ کا سہارا بنتا، کیونکہ پہلے سے اس گھر میں حمیرہ موجود تھی، جو سمیرہ کی بڑی بہن تھی اور 4 سال بڑی تھی اس سے۔ وہ کہتی جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کو میری دادی اور میرے والد صاحب تانے دیتے ہیں کہ منڈا جم لیندی، میرا سہارا تے باندا۔ اب سمیرہ اس ماحول میں بڑی ہوئی، جب وہ اسکول جانا شروع ہوئی تو وہاں پر اس کی ایک سہیلی بن گئی، فرزانہ۔ فرزانہ ان سے 2 گھر چھوڑ کے گھر میں رہا کرتی تھی، اور یہ دونوں اکٹھی اسکول جاتی آتی تھی اور کالج تک یہ گئیں۔ ابھی سمیرہ نے ایف اے کیا تھا کہ ایک دن اس کے والد صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ایک رشتہ آیا ہے یو کے سے، اور نبیل نام ہے اس کا، یو کے سیٹلڈ ہے، تو اس کی اس سے شادی کرنی ہے۔ تو اس کو نہ پوچھا گیا، نہ تصویر دکھائی گئی، کوئی ڈیٹیلز اس کے پاس نہیں تھی، ماں سوائے اس کے کہ اس کو ایک تاریخ بتا دی گئی کہ سمیرہ اس دن تمہاری شادی ہے۔ اب حمیرہ کی شادی ہو چکی تھی، اور حمیرہ شادی کرنے کے بعد کینیڈا چلی گئی تھی، اس کا شوہر کینیڈا سیٹل تھا۔ سمیرہ کہتی جی میری شادی ہو گئی، اور جب پہلی بار میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، نبیل کو، تو وہ اس کے بال اڑے ہوئے تھے، چہرے پہ اس کی چھائیاں تھیں اور اس کی عمر کم از کم 45 سال تھی۔ سمیرہ نے جب اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا، اور اس کی والدہ نے اس کے والد سے پوچھا کہ تم نے عمر نہیں دیکھی، تو اس کے والد کا یہ کہنا تھا کہ مرد کو عمر میں عورت سے بڑا ہی ہونا چاہیے، اور ویسے بھی یہ اس کو باہر لے جائے گا، یو کے لے جائے گا، اس کی زندگی بن جائے گی۔ اب سمیرہ کہتی ہے میرے اندر ایک خواہش بڑی تھی، کیونکہ میں بچپن سے میرپور میں پل کے جوان ہوئی، تو میرے محلے میں یا میری کلاس میں جتنی لڑکیاں پڑھتی تھیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار جو ہے وہ انگلینڈ میں سیٹل تھا، تو کہیں میرے اندر یہ خواہش موجود تھی کہ میں بھی پاکستان سے باہر جاؤں اور باہر کی دنیا دیکھوں۔ کہتی شاید یہ بھی خواہش تھی جس نے مجھے خاموش کرا دیا، اور ابا کا پریشر اور دادی کا پریشر تھا، میں چپ کر گئی۔ کہتی نبیل 1 ماہ میرے ساتھ میرپور میں رہے، اور جاتے ہوئے میرے ڈاکومنٹس لے گئے، اور ان کے جانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں مجھے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری گود بھر دی ہے، اور پھر میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا، اس نے بڑی خوشی منائی، کیونکہ اس نے دعا کر کے اللہ سے بیٹا لیا تھا کہ یا اللہ، میں نے بیٹی ہو کے بہت ساری باتیں سنی ہیں، حمیرہ تو چلیں شادی کر کے امریکہ، حمیرہ تو چلیں شادی کر کے کینیڈا چلی گئی، لیکن اس کے دل میں کہیں خواہش رہی کہ میں بھی باہر جاؤں، اور اللہ جب بھی مجھے دے بیٹا دے، تو وہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اب بیٹا جو ہے اس کا نام اس نے حیدر رکھا۔
حیدر بڑا پیارا بچہ تھا اور اس نے اپنے خامن سے کہا کہ آپ پاکستان آئیں، اس کو دیکھیں، تو وہ اپنی مجبوریاں بتاتا رہا. اچھا میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا، ڈاکومنٹ سبمٹ کر رکھے ہیں، تمہارے ڈاکومنٹس بنوا رہا ہوں. اور نبیل نہیں آیا. جب پہلی بار نبیل آیا تو وہ 3 سال کے بعد آیا. 3 سال کے بعد آیا اور 4 مہینے رہ کر اور پھر اس کو لارا دے کے کہ ہاں جی بس ڈاکومنٹس بن رہے ہیں اور بہت جلد میں تمہیں لے جاؤں گا، پھر واپس چلا گیا. سمیرہ کو تجسس ہوا، اس کے والد کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، دادی بھی فوت ہو گئی تھی. تو اس نے فرزانہ کے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ وہ پتہ کرے کسی طرح کہ میرا شوہر مجھے کیوں نہیں لے کے جاتا. اس نے کسی سے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو آلریڈی شادی شدہ ہے اور نبیل کی وہاں بیوی ہے، نبیل کے بچے ہیں جو یونیورسٹی جاتے ہیں. اور یو کے کا قانون یہ ہے کہ وہاں پر صرف آپ ایک بیوی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کبھی بھی نبیل کے ڈاکومنٹس پہ یو کے نہیں جا سکے گی. اور نبیل کی جو بے اتنائی تھی، اگلے 3 سال پھر اس نے پاکستان کا رخ نہیں کیا اور بجائے آنے کے اس کی ذات پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی، الزامات لگانے شروع کر دیے اور الٹیمیٹلی یہ شادی ختم ہو گئی. اب باپ مر چکا تھا، ماں بیمار تھی، ایک بہن کینیڈا میں تھی، گود میں بچہ تھا جو کہ ماشاءاللہ 6 سال کا ہو چکا تھا، لیکن یہ کہاں جاتی. اس کے پاس ایک سہارا تھا، وہ تھی فرزانہ جو اس کی دلجوئی کیا کرتی تھی. یہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیا کرتی تھی اور حمیرہ کو رو کر اپنی کہانی سنا دیا کرتی تھی، دل ہلکا ہو جاتا. حمیرہ نے ایک دن اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو نا اپنے پاس کینیڈا بلاتی ہوں اور تم یہاں رہو اور عزت کے ساتھ. حمیرہ نے اس کے ڈاکومنٹس بھیجے، اسپانسر بھیجا، یہ وہاں چلی گئی. اب کینیڈا میں کیونکہ اس وقت امیگریشن کھلی ہوئی تھی، کینیڈا میں تو آج بھی میرا خیال امیگریشن کھلی ہوئی ہے، کوئی بھی جا کے لے سکتا ہے. تو اس نے امیگریشن اپلائی کی اور اس کے ڈاکومنٹس سبمٹ ہو گئے، قبول کر لیے گئے. یہ اپنے بیٹے کے ساتھ، حیدر کے ساتھ، اپنی بہن حمیرہ کے گھر چلی گئی کینیڈا. کہتی 1-1.5 مہینہ تو بڑا اچھا گزرا. اب حمیرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی تھا نہیں. اور خاوند جو ہیں وہ بڑے سخت طبیعت کے تھے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد لگا کہ مجھے گھر کی نوکرانی بنا لیا گیا. حمیرہ، اس کی بیٹیاں، اس کا شوہر سارے کام اس کو کہتے تھے. یہ ہانڈی بھی پکاتی تھی اور اس نے کپڑے بھی دھونے، صفائیاں بھی کرنی. اور جب یہ کبھی باہر جاتے تھے تو اس کو اور اس کے بیٹے کو بھی گاڑی میں بٹھا کر لے جایا کرتے تھے. اس کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ میری بہن کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، اس لیے اس نے مجھے کینیڈا بلایا ہے. سمیرہ کہتی ہے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا واپسی کا اور کوئی چارہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ میں اس گھر میں کینیڈا کے اندر اپنی ہی بہن کی نوکرانی بن کے رہتی. کہتی میں نے اس کو تقدیر کا لکھا مانا کیونکہ میرے بیٹے کی تربیت اچھی ہو رہی تھی، اسکولنگ اچھی ہو رہی تھی. کہتی 1 سال کے بعد میرے بہنوئی نے چپ کر کے مجھے $500 دینے شروع کر دیے. کہتی ان $500 کا میں کرتی یہ تھی کہ $300 جو ہیں وہ میں اپنی ماں کو بھیج دیا کرتی تھی اور $200 میں فرزانہ کو بھیجتی تھی. فرزانہ کی شادی ہو چکی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی. اور جب فرزانہ کی یہاں بیٹی ہوئی تو کہتی میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہیں اس کی قسمت بھی میری طرح نہ ہو، تو اس لیے میں اس کو پیسے بھیجتی تھی کہ اس کو اچھی طرح پڑھا لکھا اور اس کو اس قابل بنا دے کہ یہ اس معاشرے میں آنکھیں ڈال کے اپنا حق بھی مانگ سکے اور اس معاشرے میں اس کی جو بری جو روایات ہیں اس سے لڑ بھی سکے اور اپنا حق لے سکے. فرزانہ میری بڑی عزت کرتی تھی اور زیادہ کرنے لگی. میرے بہنوئی نے تقریباً 4 سال کے بعد $800 کر دیے. کہتی وقت گزرتا رہا اور میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے انجینئر ہو گیا اور اس گھر سے جو مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ $1200 ہو چکی تھی. میرا بیٹا جوان ہو گیا، ادھر جو ہے وہ فرزانہ کی بیٹی بھی ینگ ہو گئی. کہتی وقت گزر گیا، میرے بڑے رشتے آئے اور کئی رشتے تو ایسے تھے کہ میں نے چاہا کہ میں شادی کر لوں، لیکن میری بہن جو حمیرہ ہے
اس نے مجھے کہا کہ نہیں، تم پہلے ایک تکلیف سے گزر چکی ہو، تمہیں دوبارہ یہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتی دراصل اگر میری شادی ہو جاتی تو میری بڑی بہن حمیرہ کے گھر کی نوکرانی چلی جاتی، اور اگر نوکرانی چلی جاتی تو پھر گھر میں کام کون کرتا۔ کہتی میری بڑی بہن حمیرہ نے، اس کے شوہر نے مجھے صرف کینیڈا اس لیے بلایا تھا تاکہ میں ان کے گھر کی نوکرانی بن کے رہ سکوں، ان کے کام کر سکوں اور ان کے پیسے بچیں، ان کی بچیوں کی حفاظت ہو۔ کہتی حیدر کی پہلی جاب ہوئی کسی دوسرے شہر میں، وہ 1 سال تک وہاں سے آتا جاتا رہا۔ اب جب حیدر بڑا ہوا تو حمیرہ کی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اب گھر میں تھی، حمیرہ تھی اور میرے بہنوئی تھے، ہم 3 لوگ گھر میں رہتے تھے، اور حمیرہ کچھ بیمار بھی رہتی تھی۔ میں حمیرہ اور اس کے شوہر کی چالاکی سمجھنے کے باوجود کہ ان کو نوکرانی چاہیے تھی، پھر بھی میں ان سے محبت کرتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ اور میرے بہنوئی نے اور بہن نے لاکھوں دفعہ مجھے یہ جتایا تھا کہ ہم نے تمہاری زندگی بنا دی، ہم تمہیں کینیڈا لے کر آئے، تمہارا ویزا لگوایا، تمہاری اوقات ہی کیا تھی، تمہارا بچہ پڑھ لکھ گیا ہماری وجہ سے۔ اور مجھے ان تمام باتوں کے جواب میں کہنا پڑتا تھا کہ ہاں جی آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ سمیرہ کہتی ہے کہ 1 سال کے بعد میرا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ آنٹی اب میں اپنی امی کو لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے جہاں میری جاب ہے میں نے اپنی ورک پلیس کے پاس گھر لے لیا ہے۔ اچھا میں دیکھ رہی تھی کہ حمیرہ کو میرے بیٹے کا پڑھ لکھ جانا جس میں اسی کا ہاتھ تھا، اور اس طرح سے آ کے مجھے لے جانے کی بات کرنا بڑا برا لگا۔ اس نے کہا جی تم نے جہاں رہنا رہو، شادی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، اس کو کیوں لے کے جاتے ہو؟ حمیرہ کا یہ کہنا مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب کیونکہ بوڑھی ہو چکی تھی حمیرہ، اس کو کہیں احساس ہو گیا تھا شاید، اور وہ شاید میری عادی بھی ہو گئی تھی کیونکہ تھی تو میری بہن، لیکن مجھے اپنے بیٹے حیدر کے ساتھ جانا تھا، کیونکہ اس گھر میں رہ کے اپنی عزت نفس کو مجروح کروا کے اور اس گھر میں کام کر کے میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے اپنا بوریا بسترا اٹھایا اور حیدر کے ساتھ چلی گئی۔ بڑا اچھا گھر تھا، ہمارے پاس 3 کمرے تھے، حیدر نے گاڑی لے لی تھی، حیدر کی سیلری بہت اچھی تھی، اور زندگی ایک ایسے مقام پر آ گئی جہاں پر امن اور سکون تھا۔ میں بہت خوش تھی، اور فرزانہ جب مجھ سے بات کرتی تھی وہ بھی بڑا خوش ہوتی تھی۔ فرزانہ کی جو بیٹی تھی وہ ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی تھی۔ اب مجھے حیدر کے لیے ایک لڑکی کی تلاش تھی، اور میں ایک ایسی بہو چاہتی تھی جو میری عزت کرے، میرے بیٹے کی عزت کرے، خدمت کرے اور محبت کے ساتھ رہے، کیونکہ اس گھر کو بنانے میں، حیدر کو پڑھانے میں اور یہاں تک پہنچنے میں میری پوری عمر لگی تھی۔ میں نے بڑی خدمت کی تھی اپنی سگی بہن کی، اس کے بچوں کی، اس کے خاوند کی۔ کہتی اتفاق سے پاکستان میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، عالم پیری میں تھیں، بہت بوڑھی تھیں، اور جب وہ صاحب فراش ہو گئی تھیں تو فرزانہ اور اس کی بیٹی ہی میری ماں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو کہتی میں اور حیدر پاکستان آئے، حمیرہ بھی آئی، اس کا شوہر بھی آیا، اور میں یہاں پھر 2 مہینے رہی۔ میں جب فرزانہ کی بیٹی سے ملی ہوں، فروہ اس کا نام تھا اور اس کو فری کہتے تھے۔ اب فری بڑی اچھی بچی تھی، کیونکہ میں 2 مہینے رہی تھی، اماں کو دفنانے کے بعد کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو میں نے فرزانہ سے کہا کہ تیری میری جو دوستی کا رشتہ ہے، ہم کیوں نہ اس کو رشتے میں بدل لیں، سمدھن بن جائیں ایک دوسرے کی، ہمدم تو ہم پہلے ہی ہیں۔ تو فرزانہ نے بڑی خوشی سے ہاں کر دی، اور میں نے حیدر سے پوچھا، حیدر کو جو ہے فری بہت اچھی لگی، اور فری اور حیدر کا نکاح کر دیا ہم نے، رخصتی نہیں کی، اور ہم اس کے ڈاکومنٹس لے کر کینیڈا آ گئے، اور تقریباً 2.25 سال لگے فری کو کینیڈا آنے میں۔ تو فری کینیڈا آ گئی، میرے گھر میں بہو آ گئی تھی، اور میں بہت خوش تھی، حیدر بہت خوش تھا، حیدر کو فروہ بہت پسند آئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، اور 1 مہینے کے بعد
مجھے کال آتی ہے فرزانہ کی پاکستان سے، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ کیسی ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا سمیرہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، تمہاری سگی بہن نے تم پہ بہت ظلم کیا ہے، اور تمہارے پہلے شوہر نے بھی بڑا ظلم کیا، تمہارے ماں باپ نے بھی جو تم پہ ظلم ڈھایا، دادی اور باپ نے، ہم وہ بھی جانتے ہیں کیونکہ میں تمہاری بچپن سے سہیلی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے گھر کو تم نے سہارا دیا، تم تھوڑے بہت جو بھی ڈالرز بھیجتی رہیں، میری بچی کی پڑھائی میں بھی تمہارے پیسے شامل ہیں، لیکن اپنی ان محبتوں کا خراج مت لو ہم سے۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر تم پہ ظلم ہوا ہے تو لاشعوری طور پہ تم اس کا بدلہ میری بیٹی سے لے رہی ہو۔ سمیرہ کہتی ہے بڑی حیران ہوئی، میں نے پوچھا میں نے کیا کیا ہے؟ فرزانہ کہتی بہت غصے میں تھی شاید، اور وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کہا جی کہ اگر تم پہ ظلم ہوا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے، اور تم لاشعوری طور پہ ان مظالم کا بدلہ میری بیٹی سے تو نہ لو نا۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں کہا فرزانہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری بیٹی نے، فروا نے مجھے فون کرتی ہے، وہ روز بتاتی ہے، اور آج میں پھٹ گئی ہوں، تم نے اس کی زندگی عذاب کر رکھی ہے، تم نے اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، یہ مت پکاؤ وہ مت پکاؤ، شوربے والی چیز پکا لو، مرچیں زیادہ ہو گئیں، باہر کیوں جا رہے ہو، اتنے پیسے کیوں خرچ رہے ہو، کپڑے خریدنے کی کیا ضرورت ہے، تم ساری رات واٹس ایپ پہ کیوں لگی رہتی ہو؟ کہتی خدا کا خوف کرو، اگر تمہارے ساتھ برا ہوا ہے تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم لاشعوری طور پہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ سمیرہ کہتی ہے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، اب میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ گنوانے کے بعد، ساری محنت کرنے کے بعد صرف ایک بیٹا پالا تھا، اور وہ میری کل کائنات تھی، اور آج میری وہ سہیلی جو بچپن سے میری سہیلی ہے، جس پر میں نے بے تحاشا احسانات کر رکھے ہیں، جس کی بیٹی کو پڑھایا، اس کے گھر کے خرچے چلائے، اپنے دل کی بات اس سے شیئر کی، اس نے اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کی، آج وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں لاشعوری طور پہ اس کی بیٹی سے بدلہ لے رہی ہوں۔ کہتی مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے یہ بات کسی سے کی نہیں، لیکن گھر کے اندر جو روٹین تھا کام وہ ہوتا رہا، اور مجھے فروا نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، اور نہ ہی حیدر کی طرف سے کوئی شکایت آئی۔ تو کہتی 1 سال گزر گیا، 1 سال میں اسی طرح کی 4 فون کالز مجھے آئیں فرزانہ کی طرف سے، اور فرزانہ ہر فون کال میں مجھے یہ کہتی تھی کہ تم میری بڑی اچھی بہن ہو، میری سہیلی ہو، لیکن تم جو کر رہی ہو ٹھیک نہیں کر رہی۔ 1 سال کے بعد میں نے اپنے بیٹے حیدر کو اور اپنی بہو کو اپنے پاس بٹھایا، اور بڑی محبت سے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کون سا ظلم کر رہی ہوں تمہارے ساتھ، میں نے کون سی دخل اندازی کی ہے تمہاری زندگی میں۔ تو فروا نے پوچھا کہ امی ہوا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں 1 سال میں 4 دفعہ فون کر کے مجھ سے لڑ چکی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں تم پہ بہت ظلم ڈھا رہی ہوں۔ تو حیدر اور فروا نے کہا کہ دراصل آپ جو روک ٹوک کرتی ہیں، آپ جن چیزوں سے منع کرتی ہیں یا جو کرنے کو کہتی ہیں، وہ مجھے بھی ناگوار گزرتا ہے، صرف میری بیوی کو نہیں۔ تو کہتی میں حیران تھی کہ میرا بیٹا، میرا خون، جس کو میں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی پوری زندگی لگا کے پالا ہے، وہ آج اپنی بیوی کے کہنے میں آ کے مجھ پہ الزام لگا رہا تھا، مجھ پہ انگلی اٹھا رہا تھا، اور میرے منہ پہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ کہتی میں تو بہت روئی، میں نے ان دونوں کو کہا دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور اس رات میں سو نہیں سکی۔ میں سچ مچ یہ سوچنے لگی کہ مجھے اب جینا نہیں ہے، میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ جس بہو کو اور اس کی ماں کو اتنی محبت دی، اتنی شفقت کی، اور پھر جس بیٹے کو پالا، جس کے لیے ساری قربانیاں دی، حیدر کو پالنے کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی جبکہ میں جوان تھی، خوبصورت تھی، اور میں اپنی بڑی بہن کی نوکری کرتی رہی صرف اس لیے کہ میرا بیٹا کینیڈا میں پل جائے، بڑا ہو جائے، اس کا مستقبل بن جائے، اور اپنی ہی سہیلی کی بیٹی کو میں بیاہ کر اس لیے لائی تھی تاکہ وہ میرے گھر کو جنت بنا دے، لیکن فروا نے میرے گھر کو دوزخ بنا دیا، اور نہ صرف دوزخ بنا دیا بلکہ میرے بھولے بھالے بیٹے کو بھی اپنے جال میں، اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھانس کے میرے ہی خلاف کر دیا۔
कहती सारे मामले में 1 साल और गुजर गया। मैं अपना खाना खुद पकाने लगी और फरी अपना काम खुद करती थी, और हैदर जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा मुझे बाहर लेके जाता था और 2 दफ़ा अपनी बीवी को बाहर लेके आता था, लेकिन हम एक साथ बाहर नहीं जाती थी सास बहू। कहती 2 साल के बाद मेरी कुछ तबीयत ख़राब हुई तो हैदर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया। ये एक इंडियन डॉक्टर था और बड़ा कमाल डॉक्टर था, विजय इसका नाम था। डॉक्टर विजय और उसकी बीवी दोनों साइकेट्रिस्ट थे। मैं बड़ी मुस्कुराई और हैरान हुई कि मेरा बेटा और मेरी बहू जो है वो मुझे अब साइकेट्रिस्ट के पास ले आए हैं कि अम्मा का दिमाग ख़राब हो गया। कहती मैंने उनकी खुशी के लिए डॉक्टर विजय ने जो जो सवाल पूछे उसकी बीवी ने मैं उनके जवाब देती गई, और उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी और कुछ वर्जिशें भी बताई जो मैंने करनी थी, लेकिन उसने मुझे अपने रवैये में किसी तब्दीली की कोई बात नहीं की। कहती उसके बाद होता ये था कि मैं बहुत देर तक सोई रहती थी और ये ट्रीटमेंट चलता रहा। तकरीबन 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी। मैं वॉक करती थी और मुझे अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई, रत्ती बराबर तब्दीली महसूस नहीं हुई। लेकिन अब इस इलाज के बाद और उन वर्जिशों के बाद और इतनी देर तक सोते रहने के बाद मेरा बेटा भी बड़ा खुश था, फरजाना भी बड़े अच्छे तरीके से मुझे फ़ोन पर डील करती थी, मेरी बहू भी मेरे लिए खाना पका के लाती थी और हम बड़े खुश थे। तो मैंने एनालाइज़ किया कि मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने क्योंकि मेरा इलाज करवाया है और इनकी तशफ़ी हो गई है और उनका ख़्याल है कि जी अम्मा ठीक हो गई है। तो मैंने एक दिन हैदर को और फरवा को बिठाया और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो और तुम ये जानते ही नहीं कि मेरे रवैये में तो कोई तब्दीली नहीं आई, बस मासवा इसके कि वो दवाइयाँ मुझे जो दी थी वो मैं खाती रही 1.5 साल के बाद, और अब तुम्हारे रवैये भी बदल गए हैं। तुम भी खुश हो मुझसे, फरवा भी खुश है, फरवा की अम्मा भी खुश है पाकिस्तान में, तो तुम कितने बेवकूफ़ हो। तो हैदर और फरवा मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं अम्मा आपको नहीं पता, उन दवाइयों ने और उन वर्जिशों ने और आपके बहुत देर तक सोने ने बड़ा कमाल काम कर दिया और अब आप एक नई इंसान हैं। वो कहती है कि मैंने कहा यार तुम बेवकूफ़ लोग हो, मुझ में क्या तब्दीली आई है। तो फिर डॉक्टर विजय ने, उसकी बीवी ने, मेरी बहू और बेटे ने एक सेशन रखा और कुछ वीडियोस स्लाइड पर चला के मुझे दिखाई गई। कहती इफ्तिखार भाई आप कहें तो वो सारी वीडियोस मैं आपको भेज सकती हूँ। मैं शाउट करती थी, मैं चिल्लाती थी, मेरे घर के अंदर जो कैमरास लगे हुए थे उसकी वीडियोस थी, कुछ वीडियोस फरवा ने बना रखी थी, कुछ मेरे बेटे ने बनाई थी, और डॉक्टर के क्लिनिक में मैं क्या गुफ्तगू करती रही कहती मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी तो वो मैं ही थी। मैं हाइपर हो चुकी थी, मैं अब्यूज़ करती थी, मैं चीज़ें तोड़ने लग गई थी। मैंने एक वीडियो में मैंने देखा कि मैंने अपनी बहू के बाल पकड़ के खींचे हैं, मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मार मार के उसका जो है ना वो होंठ फाड़ दिया था। कहती आज वो सारी वीडियोस जब मैं देख रही थी तो मैं हैरान थी कि अच्छा मुझे पता ही नहीं चला, और मैं इस कदर बड़े ड्रामा से और एक पागलपने से गुजर गई और मुझे एहसास तक नहीं है कि मैं ये सब करती रही। आज सुमेरा बहन बहुत खुश है और उसकी दिमागी हालत बेहतरीन है, और वो मुझे कह रही थी कि इफ्तिखार भाई ज़िंदगी का मज़ा आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत राज़ी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक पागलपने से गुज़री, और उस पागलपने की वजह जो डॉक्टर विजय ने बताई वो ये थी कि मेरे साथ जो हुआ था बचपन से लेके और कनाडा आने तक, उस तमाम अरसे ने मेरे असाब को शल कर दिया था और मैं एक ख़ास दिमागी मर्ज़ का बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसमें कुछ भी कर जाने के बाद मुझे एहसास नहीं होता था कि मैंने कोई मार पीट की है, कुछ तोड़ा है या मैंने शाउट किया है।
اب وہ ویڈیوز جب میں دیکھتی ہوں تو بڑا ہنستی ہوں، اور کہتی میرے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ جتنے ڈرامہ سے، جتنی تکلیفوں سے، السلام علیکم جی، کیا حال ہے، میں گزری تھی، تو شاید سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے یا اوور برڈن ہونے کی وجہ سے میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن کہتی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ڈاکٹر وجے کا، اس کی بیوی کا، حیدر کا، فروا کا، فرزانہ کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے اس تکلیف سے نکلنے میں، اس پاگل پنے کو اوور کم کرنے میں میری مدد کی۔ اب میں بالکل نارمل ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اب میں نارمل حالت میں آ چکی ہوں۔ تو اس نے یہ کہانی اس لیے سنائی تھی کہ بسا اوقات وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری سانسیں جن میں یہ بیماری سٹارٹ ہو چکی ہو، پیک پہ نہ پہنچی ہو یا مڈ میں نہ پہنچی ہو، اور وہ اپنی بہوؤں کے اوپر ویسے ہی اعتراض کرتی ہوں جیسے میں کرتی تھی، اور مجھے احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک تو وہ ہے نا جو نارمل بیہیویئر ہوتا ہے سانسوں کا، وہ کہتی ہے کہ یہ بیماری کا شکار اگر کوئی ساس ہے تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھے، اور اگر کوئی بہو اس بیماری کا شکار ہو گئی ہے کہ بلا وجہ وہ اپنی ساس پر یا نندوں پر الزام تراشی کرتی ہے، تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھے اور میری کہانی ضرور سنیں۔ اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، ان ویڈیوز کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ میں یہ کہانی آپ تک پہنچاؤں۔ دوستو، اس نے اس بیماری کا کوئی نام بتایا تھا جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اگر یاد آ گیا تو میں اس ویڈیو پر اس کا نام لکھ دوں گا۔ دوستو، آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ چونسے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ میٹھا ہے، اور نیم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کڑوی ہے، کڑوے بادام کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کڑوا ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جب بھی کچھ بات کریں تو بڑی ہوش اور خرد کے ساتھ کریں، ہوش مندی کے ساتھ کریں، 100 دفعہ سوچ کے کریں، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ساری ساسیں سلامت رہیں، ساری بہویں سلامت رہیں، اور مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔